السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لاہور کی کہانی۔ دوستوں، جس گھر میں 14 سے 15 لاشیں جو ہیں اس گھر میں آئی ہو اور اس کی 4 بیٹیاں جو ہیں وہ دنیا سے چلی جائیں، ان ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ اس گھر میں کیسا ماحول ہوگا اور کیا اس گھر میں کوحرام مچا ہوگا؟ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اتنی موتیں ہونے کے بعد انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ اس باپ کا کیا حشر ہوا ہوگا، اس ماں کا کیا حشر ہوا ہوگا جس کی 4 بیٹیاں جو ہیں ایک ہی پل میں دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو دوستو، یہ واقعہ ہے سوات کا۔ یہ فیملی سیالکوٹ سے تعلق رکھتی ہے اور یہ سیر و تفریح کرنے کے لیے گئی تھی نران کلام، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور یہ فیملی جو ہے نران کلام جانے کی بجائے سوات کی طرف چلی گئی۔ اور جب یہ سوات پہنچے ہیں، انہوں نے صبح کا ناشتہ کیا ہے دریائے سوات کے قریب۔ انہوں نے ایک ہوٹل سے، ایک ڈھابے سے جو ہے ناشتہ کیا ہے۔ ناشتہ کر کے یہ جو ہے نا، انہوں نے سوچا کہ ہم ایک سیلفی لے لیں، کیونکہ دریا کے اندر پانی تو تھا نہیں، برائے نام پانی تھا تھوڑا تھوڑا۔ یہ اندر چلے گئے دریا کے اور اس کے اندر ایک ٹیلا بنا ہوا تھا مٹی کا، جس کے اوپر انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے نا سیلفی لے لیں بیچ میں کھڑے ہو کے۔ اور جیسے یہ دریا کے اندر یہ پوری فیملی گئی ہے، 17 سے 18 جو ہے نا لوگ تھے اس فیملی کے، جو کہ سیلفی لینے کے لیے دریا کے اندر گئے۔ تو جب یہ اندر داخل ہوئے، 5 منٹ کے اندر اندر جو ہے نا یہ سیلفی لینے لگے ہیں، تو ساتھ ہی ایک سیلابی ریلا آیا دریا کے اندر اور اس نے ایک دم سے ان کو جو ہے نا گھیرا ڈال دیا اور چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ جب یہ پریشان ہو گئے، یار اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے سوچا کہ چلیں، ہو سکتا ہے کچھ دیر میں یہ پانی جو ہے ہلکا ہو جائے اور ہم یہاں سے باہر نکل جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے تک اس پانی کے اندر پھنسے رہے اور لوگ ویڈیو بناتے رہے، ان کو دیکھتے رہے۔ کسی نے کوئی کوشش نہیں کی ان کو بچانے کی، اور نہ ہی کسی نے اتنی جرأت کی کہ ہم جو یہاں کی انتظامیہ ہے اس کو اطلاع دیں۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم تماشا دیکھتے رہتے ہیں، ایک بندہ مشکل میں پھنسا ہے یا ایک فیملی جو ہے وہ مشکل میں پھنسی ہے اور ہم ان کی تصویریں ویڈیو بنا رہے ہیں بڑے مزے کے ساتھ۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی ان لوگوں کو بچانے کی۔ ہاں، ایک شخص جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کشتی کے اوپر آیا ہے، اپنی جان پر کھیل کر اس نے اس سیلابی ریلے میں کشتی ڈالی ہے اور انہوں نے 3 سے تقریباً 4 لوگ شاید ریسکیو کیے ہیں اس سے، لیکن جتنے اس سے ہو سکے تھے اس نے کر لیے، باقی جو ہے نا وہ دریا کی نظر ہو گئی۔ تو دوستو، یہ فیملی 1 لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے یہ سیر و تفریح کے لیے گئے تھے۔ پروگرام تو ان کا نران کلام کا تھا، لیکن فی الحال ان کا جو پروگرام کینسل جب ہوا تو انہوں نے جو ہے نا سوات کی طرف اپنا رخ موڑ لیا۔ اور جب یہ سوات گئے ہیں تو پھر وہاں پر انہوں نے ناشتہ وغیرہ کیا، ناشتہ کر کے یہ دریا کے اندر چلے گئے۔ دریا میں اس وقت پانی نہیں تھا۔ جب انہوں نے سیلفی لینے لگے تو ایک دم سے دریا میں پانی سیلابی ریلا آیا اور ان کو پریشانی ہوگی اور یہ اس سیلابی ریلے میں پھنس گئے۔ میرے کہنے کا مقصد ہے، اور پھر کہا یہ بھی جا رہا ہے
کہ جناب یہاں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جہاں پر دفعہ 144 لگی ہوئی ہے وہاں پر نہ کوئی انتظامیہ کا بندہ ہے، نہ کوئی ریسکیو کا بندہ ہے، اور نہ ہی کوئی ایمرجنسی کیمپ بنا ہوا ہے۔ کیسی حکومت ہے یہ؟ حکومت خیبر پختونخوا کا کام ہے نا، یہ صوبہ ادھر ہی لگتا ہے نا۔ ان کو چاہیے نا کہ کوئی انتظامیہ وہاں پر ہوتا، کوئی یعنی کہ بچانے والا ہوتا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا سارا نظام خراب ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نکمی حکومت ہے، اور یہ بات کیا کرتے تھے کہ ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ جو ایک 17-18 بندوں کو نہیں بچا سکے وہ پوری سلطنت کو کس طرح سے بچائیں گے؟ ہوتا کسی بڑے وزیر کا بیٹا یا کسی بڑے افسر کا بیٹا یا وزیر اعلیٰ کا بیٹا تو دیکھتے یہاں پر ہیلی کاپٹر بھی پہنچتا، اور یہاں پر جو ہے نا ریسکیو ٹیمیں بھی پہنچتی، اور پورا عملہ یہاں پر اکٹھا ہو جانا تھا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اپنے پروٹوکول نہیں ختم ہوتے، اپنی عیاشیاں نہیں ان کی ختم ہوتی۔ ان کو مفت کی وزارتیں ملی ہوئی ہیں، ملک کو لوٹنے کے لیے ان کو وزارتیں ملی ہوئی ہیں، ان کا کوئی دھیان عوام کی طرف نہیں ہے۔ اگر عام بندہ جو ہے وہ پریشان ہے تو وہ پریشان ہی ہے، عام بندہ مر رہا ہے تو اس کو مرنے دیتا ہے۔ کسی قسم کی کوئی جو ہے نا ان کو دلچسپی نہیں ہے اس کام میں کہ ہم اپنے ملک کا بھی تھوڑا سا بھلا کرتے ہیں، اپنے ملک کو سنوار لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ایک ہیلی کاپٹر نہیں آ سکا، ایک ہیلی کاپٹر نہیں وہاں پر آ سکا، اور ریسکیو کی ٹیمیں نہیں وہاں پر پہنچ سکی، تو یہ ملک کیا چلائیں گے؟ کوئی کیمپ وہاں پر نہیں لگا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر دفعہ 144 لگی ہوئی ہے تو پھر آپ لوگ کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ وہ ٹیمیں وہاں پر موجود کیوں نہیں تھی، یا وہ لوگ وہاں پر موجود کیوں نہیں تھے جو یعنی کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی جو کرتا ہے اس کو وہاں پر ہٹانے کے لیے ٹیمیں کیوں موجود نہیں تھی؟ خدا کا خوف کھائیں آپ لوگ، کیوں آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں؟ ہر سال یہ آپ دیکھ لیں کہ 2011-12 سے تقریباً لے کر آج تک جو ہے نا ایک ہیلی کاپٹر نہیں یہ بنا سکے خیبر پختونخوا میں ریسکیو کرنے کے لیے۔ ان کے پاس ہاں اپنے کسی جگہ پر جانا ہو ان لوگوں نے تو ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی آ جاتے ہیں، ریسکیو ٹیمیں بھی آ جاتی ہیں، اور پروٹوکول بھی ان کو مل جاتا ہے۔ یہ تو بیچارے عام شہری تھے نا جو مر گئے، ان کا کیا ہے؟ اب ان کے گھروں میں جائیں گے، جا کے ان کو چیک دے کر آ جائیں گے، یہ لے بھائی یہ چیک لے لیں، آپ ان کو تسلی دے دیں گے۔ بھائی جو مر گئے ہیں، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے واپس نہیں آنا۔ آپ کے چیک کیا کرنے ہیں، آپ کا پیسہ کیا کرنا ہے؟ ان کا تو گھر اجڑ گیا نا، پوری فیملی چلی گئی۔ جس باپ کی 4 بیٹیاں دنیا سے چلی جائیں اس باپ کا کیا حشر ہوگا، اس ماں کا کیا حشر ہوگا، یہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ آپ تو بیٹھ کر کھاتے ہیں نا، فری ہینڈ ہو کے کھاتے ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کو عوام کا پیسہ آ رہا ہے اور آپ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ مدینے کی ریاست بنانا چاہتے تھے، آپ سے یہ 16-17 بندے تو یعنی کہ ریسکیو نہیں ہو سکے، اور آپ نے کیا کرنا ہے مجھے یہ بتائیں؟ پورے ملک کو آپ سنبھال سکتے ہیں؟ آپ میں کوئی قابلیت ہی نہیں ہے، آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکیں۔ تو لہٰذا میرا یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو استعفے دے دینے چاہیے۔ آپ کا کوئی کام نہیں ہے حکومت میں، اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، لوگوں کو بچا نہیں سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے پھر آپ بیٹھے ان سیٹوں پر۔ مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے کہ یار اتنے لوگ چلے گئے ہیں۔ یقین کریں ہماری اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
آپ لوگوں کو شاید شرم آئے یا نہ آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں فرق پڑتا ہے۔ آپ کے پروٹوکول ختم ہونے چاہیے، آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں، ان وزارتوں کے قابل نہیں ہیں۔ اور آپ ایک بات میری یاد رکھیں کہ عام شہری کی زندگی کا تحفظ کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ آپ حکومت کریں یا حکومت کے نمائندے بنیں۔ تو لہٰذا مجھے دلی دکھ ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ ہے کہ لیکن سب سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر جس میں انسانیت نہیں ہے نا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو انسان نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور جو انسانیت رکھتا ہے، اللہ کا خوف ہے جس کے دل میں، وہ بندہ ہمیشہ دنیا میں کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی وہ بندہ کامیاب رہتا ہے۔ اپنے میزبان اجازت بات کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ